ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم وقال تعالى ولا تقولن لشيء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ گزشتہ 3 جمعے سے قرآن کریم کی عظمت اور سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کی تفسیر سے متعلق کچھ باتیں سلسلہ وار بیان کی گئی تھی، اور ارادہ تھا کہ سورہ فاتحہ کی تکمیل اور اس کے بعد وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو اکثر نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کی تفسیر اور ترجمہ سامنے رکھا جائے، لیکن آج کا جمعہ تفسیر پر نہیں ہوگا۔ آج کا بیان سورہ فاتحہ کی تفسیر پر نہیں بلکہ محرم کی جو حقائق ہیں قرآن و حدیث کے اندر، محرم کی جو فضیلت ہے اور وہ اعمال جو امت مسلمہ کے اندر اب رائج ہیں ان کا تعلق کیا قرآن و حدیث سے ہے یا نہیں، اس پر گفتگو کی جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے اور اس شریعت کے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے قیامت تک، وہ شریعت ہمارے پاس ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے وعدہ کیا ہے اور اس وعدے کی وجہ سے شریعت ہمیں مخاطب کرتی ہے، ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اللہ سے معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ قرآن اور حدیث ہیں۔ اس واسطے قرآن ہمیں مخاطب کرتا ہے، حدیث ہمیں مخاطب کرتی ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا کام، زندگی کا کوئی ایسا لمحہ اس طریقے سے گزرنے نہ پائے جو شریعت کی مخالفت ہو جائے۔ قرآن ہمیں بار بار وعدہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے وعدہ کیا ہے، تم نے معاہدہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے، اور قیامت تک آنے والی جتنی چیزیں ہیں، جتنے پریشانیاں آنے والی ہیں، جتنے مسائل آنے والے ہیں، جتنے حادثات اور واقعات آنے والے ہیں،
तमाम चीज़ों की रहनुमाई अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर रख दिया है। बस ज़रूरत है कि हम कुरान को मसाइल सामने रखकर पढ़ने की कोशिश करें, परेशानियां सामने रखकर पढ़ने की कोशिश करें, हादिसात कुरान करीम के सामने रखकर पढ़ने की कोशिश करें और उससे सवाल करें कि इस हादसे से बचने का तरीक़ा क्या है, इस मसाइल से निकलने का तरीक़ा क्या है, इस बीमारी से निकलने का तरीक़ा क्या है। कुरान करीम हमें आसान अल्फाज में रहनुमाई करेगा और हम बआसानी बच सकते हैं। गुज़िश्ता जुम्मा जिस आयत के तहत गुफ्तगू हो रही थी, मालिक यौमिद्दीन, उसके बाद की जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसके अंदर बंदा अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, अल्लाह को मुखातब करता है कि अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से वो बंदा कह रहा है व इय्याका नस्तईन, और आप ही से मदद तलब करते हैं। उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह की जो इबादत है वो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। इस वास्ते तसव्वुर यह दिया गया कि जो भी चीज तुम कर रहे हो अल्लाह के लिए वो अल्लाह के बिल्कुल सामने है। फरमाया नमाज पढ़ते हो गोया अल्लाह को तुम देख रहे हो या तुम्हें अल्लाह देख रहा है। फरमाया सदका करते हो गोया अल्लाह के हाथ में तुम माल दे रहे हो। और हदीस के अंदर तसव्वुर दिया गया, हदीस कुदसी के अंदर, कि अल्लाह तुम्हारे दिए हुए सदक़े को अपने सीधे हाथ के अंदर लेता है, उसे पालता है। तो इबादत का जो तसव्वुर दिया गया है वो इबादत का तसव्वुर ये दिया गया है कि हम अल्लाह को हाजिर व नाजिर जानकर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक इबादत करें, तब अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत को कबूल करेंगे। और हम दुनिया के अंदर देखते हैं, दुनिया के अंदर हर आदमी की अपनी शान है। उस शान के मुताबिक, उस रुतबे और मकाम के मुताबिक वो बंदा चाहता है कि मेरे साथ सुलूक किया जाए। बड़ा भाई है तो छोटे भाइयों से अदब चाहता है, एहतराम चाहता है। बाप है फर्माबरदारी चाहता है, मोहब्बत चाहता है, इताअत चाहता है। जिसकी जो चाहत है, जिसका जो हक है, उस हक से अगर उसे हटा दिया जाएगा वो नाराज हो जाएगा। बाप घर से बाहर कर सकता है, भाई मार सकता है, सजा दे सकता है, माँ मोहब्बत नहीं करेगी नाफरमानी की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला भी यही चाहते हैं कि मेरी इबादत मेरे मर्जी के मुताबिक किया जाए। जब बंदा ये कहता है अल्लाह तबारक व तआला से इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूँ, उसके बाद जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्तेमाल किया व इय्याका नस्तईन, और तुझसे मदद चाहता हूँ। ये जो लफ्ज दो साथों साथ आए हुए इबादत के साथ मदद का, उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दरअसल इबादत तौफीक रब ताला है, अल्लाह की तौफीक है इबादत। और अगर अल्लाह से न मांगी जाए, अल्लाह से न सवाल किया जाए, तो इबादत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। तो शरीयत में तमाम आमाल, उसकी जो चाहत है तमाम आमाल की, वो यही है कि हम अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से मांगें। मैंने गुज़िश्ता जुमा ये बताया था कि अल्लाह से मांगा जाए अल्लाह खुश हो जाते हैं, ना मांगा जाए अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि शरीयत के तमाम कामों में अल्लाह से मदद तलब किया जाए, अल्लाह के अलावा किसी से मदद तलब न किया जाए, मांगा जाए, सवाल किया जाए, दुआ किया जाए, अपने आप को गिरा कर पेश किया जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हर हाल में हर लम्हा हमारी रहनुमाई करने वाले हों। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी के अंदर, जब बंदा मुझसे ताल्लुक़ कायम करता है, मेरे करीब होता रहता है, यहाँ तक कि एक कदम वो मुझसे मेरी तरफ आता है, मैं 2 कदम उसकी तरफ आता हूँ, चल कर आता है, मैं दौड़ कर आता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसके आज़ा बन जाता हूँ, उसका दिल बन जाता हूँ, उसका पैर बन जाता हूँ, उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका जिस्म बन जाता हूँ। वो जो चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार होता हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला कब कह रहे हैं? जब बंदा थोड़ा पहल करे,
جب بندہ کوشش کرے، بندہ کوشش نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میری جو صفت ہے وہ ہے بے نیازی کی صفت ہے۔ میری طرف کوئی نہیں آنا چاہتا، میں اس کی طرف نہیں آنا چاہتا ہوں۔ تذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا تذکرہ کرو اپنے دوستوں کے سامنے، اپنی مجالس کے اندر، میں اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کے مجلس میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تمہاری بات کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا پہلے تم کرو، کیونکہ تمہیں اسی واسطے پیدا کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو مکمل شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ شریعت تمام مسائل کی رہنمائی کا حل ہے۔ محرم کا مہینہ، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تمام مہینوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد فرمایا فیہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، کائنات کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کو رکھا ہے، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، برکت والے ہیں، کچھ حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے کی تعیین، مہینے کا جو انتخاب بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، رجب، 4 مہینے حرمت اور عزت والے مہینے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حرمت و عزت والا، عظمت والا، فراخی والا، خرچ کرنے والا، اللہ کے راستے میں دینے والا، اللہ سے لو لگانے والا مہینہ بتایا گیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب اگر روزوں پر کسی مہینے میں ملنے والا ہے تو وہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس میں عاشورہ کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ حرمت والا جو مہینہ ہوگا اس مہینے کے اندر نحوست آ جائے ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنوں کو میں نے پیدا کیا، وقت کو میں نے پیدا کیا، ایام مہینوں کو میں نے پیدا کیا، سال کو میں نے پیدا کیا، یہ میری پیدائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم زمانے کو برا کہو گے، نحوست والا کہو گے، تو گویا تم ان دنوں کو نحوست والا نہیں کہہ رہے ہو، گویا مجھے نحوست والا کہہ رہے ہو کہ میں نے ان دنوں کو نحوست والا بنایا ہے، حالانکہ میں نے کوئی دن یا کوئی مہینہ یا کوئی ہفتہ نحوست والا، منحوس مہینہ، منحوس دن، منحوس ہفتہ میں نے نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا قول ہے۔ اب ہم شریعت کے اندر عمل کرنے کے لیے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ عمل کیسے کیا جائے گا، دلائل کی بنیاد۔ نماز پڑھیں، کیا دلیل ہے؟ قرآن کی آیت پہلے دیکھی جاتی ہے، پھر حدیث دیکھا جاتا ہے، پھر اجماع دیکھا جاتا ہے، قیاس دیکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ شرائط ہیں اعمال کے لیے۔ ہم دیکھیں محرم کے مہینے کے تعلق سے جو نظریہ قائم ہوا ہے، قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں موجود ہے۔ کیوں؟ محرم یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی پیدائش کے وقت بنایا، اور جو قرآن نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بہت بعد میں نازل کیا، اور جو نحوست جس کو بنایا گیا ہے، علماء جو امت نے بنا لیا ہے، وہ تو بہت بعد کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت سے لے کر اسے بنایا گیا ہے، اس کو تھوپا گیا ہے لوگوں کے اوپر۔ تو نہ قرآن کے اندر اس کی دلیل آپ کو ملے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے وصال تک آپ کی حدیث تھی، حدیث کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ امت کا بڑا طبقہ اس بات پر متفق ہو، ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ملے گی۔ کوئی ایسی روایت آپ کو نظر آ جائے جس پر قیاس کر لیا جائے، آپ کو ایسا بھی نہیں ملنے والا ہے۔ پھر یہ چیزیں آ کہاں سے گئی کہ ہم نے محرم کو حرمت کے بجائے نحوست کا مہینہ قرار دے دیا، اور حیدرآباد یا وہ شہر یا وہ قصبے یا اسٹیٹ آپ دیکھیں جہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی رہی ہے، نوابیت رہی ہے، وہاں پر یہ چلن بہت زیادہ رہا ہے۔ مغلیہ دور سے آپ لیں تو دیکھیں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد نوابیت چلی ہے، جیسے حیدرآباد، لکھنؤ اور کچھ جگہوں پر،
تو جو قوم حکمرانی کے تحت زندگی گزارتی ہے وہ دبی ہوئی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر آپ زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اگر گفتگو میں آپ سے زیادہ ہے وہ علم میں، بات کرنے کے انداز میں، تو آپ مرعوب ہو جائیں گے۔ جب مغلیہ سلطنت آئی تو جو سلاطین رہے ان کے ساتھ لوگ واپس آئے ہیں کہیں دوسرے ملکوں سے، اور تعلیم پر اجارہ داری ان کی تھی۔ ایران کا بہت زیادہ غلبہ ہندوستان کے اوپر رہا، ایرانی علماء آتے تھے، بلڈنگیں بنائی جاتی تھی، انجینئرز آتے تھے، پڑھانے والے آتے تھے۔ عوام جب ان سے گفتگو کرتی تھی تو ایک استاذ کی حیثیت سے گفتگو کرتی تھی، اور جب کوئی بندہ اپنے استاذ سے گفتگو کرے گا تو تھوڑا سا مرعوب ہو کر گفتگو کرتا، تب کر اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ علم کا جو ذخیرہ آیا تھا ہندوستان کے اندر وہ ایران سے آیا تھا یا ان دیگر ممالک سے آیا تھا جہاں سے یہاں پر حکومت کرنے والی وہ قوم آئی تھی جسے ہم شیعہ کہتے ہیں۔ آپ خطبے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مساجد کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام ہوتا ہے، باقی 3 بیٹیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ تصور تو ہمارا اپنا نہیں تھا، یعنی خاندان نبوی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا تذکرہ کیا جائے تو چاروں بیٹیاں مقام میں ایک ہیں، لیکن خطبے کے درمیان یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ہی بیٹی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور آج بھی چلن ہے، اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ اتنا روب، اتنی مرعوبیت رہی ہے۔ تو یہ جو نوابیت آئی، جو حکمرانی آئی، علم کم ہونے کی وجہ سے ہم مرعوب ہوئے، اب تک ہیں، اب تک ہیں۔ ابھی ہم اپنے نام کا تذکرہ کرنے لگے، اپنے نام کو دیکھ لیں۔ قرآن کریم کو جس کپڑے کے اندر پیک کر کے رکھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے جزو دان، فارسی کا لفظ ہے، عربی کا ہے۔ اور یہ تصور کہاں سے آیا شیعوں کے؟ شیعوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو 30 پارے کا ہے وہ مکمل قرآن نہیں ہے، ایک جز ہے قرآن کریم کا۔ یہ تصور ہمیں دے دیا، کہا وہ کپڑا جس کے اندر تم قرآن رکھ رہے ہو یہ قرآن مکمل نہیں، جزو دان ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے جس کو تم نے کپڑے کے اندر پیک کر لیا۔ آج بھی ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں، بیگم، بانو، یہ جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے ناموں کے ساتھ، وہ الفاظ ہمارے اپنے نہیں تھے، عربی کے الفاظ نہیں تھے یا ہندوستانی الفاظ نہیں تھے، وہ ایرانی الفاظ تھے، وہ تصور دیا گیا تھا۔ وہ نام آج بھی ہمارے گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے، وہ چیزوں کو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ علم جو حقیقی علم ہونا چاہیے، جو قرآن تک لے جائے، جو قرآن کے اندر لے جائے، وہ علم ہمیں نہیں آیا۔ ہم روایتی علوم کے حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی جو عقل بنائی ہے وہ عقل الگ الگ بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت الگ دی، کہا صلاحیتوں کا استعمال کریں، کچھ سوچیں، کچھ دیکھیں، کوئی چیز اٹھا کر کھا لی جائے، کوئی چیز استعمال کر لی جائے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مغلوب کر حاکم بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم کوئی نظریہ پیش کرو۔ اسی واسطے شریعت جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے اور دیکھا وہاں کہ ایک روزہ ہم رکھا کرتے تھے جو فرض تھا عاشورہ کا، 10 محرم کا، وہاں جا کر دیکھا کہ یہود وہ بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں باحیات رہوں گا، اگر میں آگے پھر محرم کا مہینہ پاؤں گا تو ایک دن اور روزہ رکھوں گا، 9 کو میں روزہ رکھوں گا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھوں گا، یعنی اکیلے 10 محرم کا روزہ نہیں رکھوں گا۔ فرمایا وجہ بتائی کہ میں مخالفت کرنا چاہتا ہوں یہود کی۔ حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہیں کے ساتھ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا نظریہ بدل گیا، ہم اپنے آپ کو بالکل اپڈیٹ کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا نظریہ بدل گیا، کوئی نیک کام کرے گا ہم بھی وہی کام کریں گے، وہ نیک تو ہے۔ شریعت کہتی نہیں اپنے آپ کو ممتاز رکھو، تمہیں اس واسطے نہیں پیدا کیا کہ تم کسی کے پیچھے چلے جاؤ، تمہیں اس واسطے پیدا کیا گیا تم ایک الگ راستہ بناؤ، پوری قوم تمہارے پیچھے چلے۔ اس واسطے فرمایا اگر میں باحیات رہوں گا تو ایک روزہ اور رکھوں گا، جبکہ صحابہ اعتراض کر سکتے تھے کہ روزہ رکھنا یہ نیک عمل ہے، یہودی رکھیں، عیسائی رکھیں، ہم رکھیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں یہود سے مشابہت نہیں چاہتا،
میں مشرکین سے مشابہت نہیں چاہتا. اسلام ایک الگ دین ہے، الگ مذہب ہے جو اپنے آپ کو ممتاز رکھنا چاہتا ہے. اسلام کے ماننے والے بھی ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو ممتاز رکھتے ہیں. لیکن ہم نے کیا کیا؟ تقلید کے ضمن میں، مرعوبیت کے ضمن میں، اپنے لا علمی کی ضمن میں، اپنے کم علمی یا جہالت کی وجہ سے ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنا لیا جو کہیں سے بھی آئی ہوئی، کہیں سے بھی آئی ہوئی. اس واسطے آپ حیدرآباد کا سروے کر لیں، کوئی شادی نہیں کرے گا اللہ ماشاء اللہ، محرم کے مہینے میں کوئی شادی نہیں کرے گا. وہ اپنے آپ کو سنی کیفیت ہے. کہاں سے بات آئی بھائی آپ کے اندر؟ جب یہ کہا گیا ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے اور سارے دن سارے ایام برکت کے ہیں، اور ان 4 ایام 4 مہینوں کو حرم کہا، اشہر حرم، یہ اور زیادہ محترم دن ہے، اور زیادہ برکت والے دن ہیں. لیکن ان مہینوں میں شادیاں نہیں ہوں گی، شادی خانے بک نہیں ہوتے. آپ زبان سے نہ کہیں، اگر آپ کا عمل یہ بتلا رہا ہے تو آپ کا عمل اتنا کافی ہے آپ کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے. خاموشی کافی ہے. بنی اسرائیل کی تمام قومیں اسی واسطے نیست و نابود ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر ہیں، یزید کی حکومت قائم ہو گئی، بادشاہت مل گئی. انہیں پتا چلا کچھ ایسا کام یزید کیا کرتا ہے جو بالکل شریعت کے خلاف ہے. روکنے کے لیے چلے گئے، روکنے کے لیے گئے ہیں، جبکہ پتا تھا آپ ان کے خطبات کو اٹھا کر دے گا، پوری سیرت کو اٹھا کر دے گا. شہادت سے 2 دن پہلے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا اگر میں شہید ہو جاؤں. آدمی کب کہتا جب اس سے فکر ہونے لگتی ہے، یقین ہونے لگتا ہے کہ ایسا میرے ساتھ ہونے والا ہے، اپنی اولاد کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو ایسا ایسا کر لے. پورا خاندان تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. خطبہ دیا اور کہا اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت پر نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، رونا نہیں، چیخنا چلانا نہیں، غم نہیں منانا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا. اور یہ جو پورا سفر ہوا ہے اس واسطے ہوا ہے کہ یزید کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کی جائے. جہاں تک کیا جا سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اس مہینے کے اندر 2 شہادت پہلے عشرے کے اندر ہو رہی ہے. محرم کے پہلی شہادت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 1 محرم الحرام، اور 10 محرم کو ہو رہی ہے شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس سے پہلے بھی شہادت خاندان نبوی میں ہو چکی ہے. ایک خطبے کے درمیان ہم جملہ سنتے ہیں، سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. سب سے زیادہ غم جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم نہیں منایا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوا کس دن شہید ہوئے تھے، دن نہیں پتہ. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے ساتھ ساتھ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی شہادت ہوئی. گھر کے اندر غم منایا جانے لگا. حدیث کے اندر آتا رونے کی آواز گھروں سے باہر آنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور بددعائیہ کلمہ کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو جا کر ان کے گھر والیوں کے اوپر مٹی ڈال دے، چہروں پر مٹی مل دے، خاک مل دے. اس کے بارے میں کہا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. ان کی شہادت پر رونے والوں کے بارے میں، غم منانے والوں کے بارے میں فرمایا. اور پھر شریعت کا حکم بتایا کہ اگر غم منایا جائے گا تو اس کی مدت جو ہوگی وہ 3 دن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ہم رو سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے. ہم رو سکتے ہیں، چلا نہیں سکتے، سینے کو پھاڑ نہیں سکتے، سینے کو پیٹ نہیں سکتے، چہرے پر مار نہیں سکتے. تصور دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا بدن اللہ کی امانت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں بدن دیا تھا، جسم دیا تھا، صحیح سالم جسم دیا تھا، اس کی اگر تم نے انگلی کاٹی تو کیوں کاٹی؟ یہ امانت کے اندر خیانت ہے. اس کا جواب بغیر دیے ہوئے کوئی بندہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. اور چہرہ اس امانت میں سب سے محترم ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے صرف میرے سامنے جھکانا، اس کے علاوہ کہیں جھکانے کی اجازت نہیں ہے.
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کا وفد دوسرے ملک سے واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. چہرے کو جھکا کر نماز کی کیفیت میں آپ نے بات سننے سے انکار کر دیا. کہا میں روداد نہیں سن رہا, تمہاری بات نہیں سننا چاہتا. یہ حیات صرف نماز کے لیے ہے. چہرے کو جھکا لینا, ہاتھ کو باندھ لینا, پہلے اپنی کیفیت کو بدلو. نماز کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت سے تم نکلو, اپنے چہرے کو جسم کے مانند رکھو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. جھکانا صرف رب کائنات کے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کو تھوڑا سا نماز کی کیفیت میں اپنے سامنے بھی جھکانا گوارا نہیں کیا. یہ چہرہ اللہ کی امانت ہے, اگر کہیں جھکے گا تو صرف حق جل شانہ کے سامنے جھکے گا. اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے. تو یہ محرم کا مہینہ, اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سبق ملنے والی تھی وہ سبق یہ تھی کہ محرم احترام کا مہینہ ہے, خرچ کرنے کا مہینہ ہے, لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا مہینہ ہے, نہ کہ ان چیزوں کا مہینہ ہے جو ہم پورے حیدرآباد یا دوسرے شہروں کے اندر منایا کرتے ہیں. سبیل نکال دیا, کھانا بنا دیا, اسے کھلا دیا. عبادت کا کوئی تصور جہاں سے آ رہا ہے وہاں سے نہیں آتا. یعنی شیعوں کے نظریات سے عبادت کا تصور آ جائے ناممکن ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. دو فرقے بنے ہیں, ایک کو شیعہ کہا گیا, ایک کو سنی کہا گیا. سنیت کے اندر تمام وہ لوگ شامل ہیں جو اللہ کے نبی, صحابہ, قرآن, احادیث کے ذخیرے کو مجموعی طور پر بلا اختلاف تسلیم کرنے والے ہیں. یعنی 30-12 ہیں جو تسلیم کرتے ہیں وہ سنی ہیں. وہ سنیت جو ٹیکنیکل طور پر ہے وہ آپ الگ کر دیں اسے. یہ سنیت جو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والی ہے وہ سنیت الگ سنیت. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر تو شہادت یہ بات اس چیز کی نہیں ہے کہ ہم غم منائیں, کالے کپڑے پہن لیں, وہ کھانا نہ کھائیں, گوشت نہ کھائیں, دیگر اشیاء کا استعمال نہ کریں, خوشی نہ منائیں. یہ تمام وہ نظریات ہیں جو ہم پر تھوپ دیے گئے اور ہم نے اسے تسلیم کر لیا اس واسطے کہ قرآن و حدیث کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کریں, تھوڑا سا فارغ کریں. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیں, حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر پڑھیں. صحابہ کرام کا طریقہ اس واسطے پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. آپ اندازہ لگائیں اگر شہادت پر غم منایا جائے تو صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000. اور تمام صحابہ کا جو درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ برابر کا دیا. کچھ لوگوں کو مقام میں تھوڑا سا بلند کیا ہے کسی وجہ سے, لیکن جو درجہ دیا ہو تمام صحابہ کو برابر دیا ہے. اور تمام صحابہ میں اکثریت صحابہ کی ہے شہادت کا مقام پائی ہے. اگر غم منایا جائے تو تمام صحابہ کا منایا جائے. ایک صحابی کا منایا جائے دوسرے صحابی کو چھوڑ دیا جائے, یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ علم کے ساتھ عمل کریں.